السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. جسے پارلیمانی سیاست کا تجربہ نہیں وہ قابل قبول نہیں. مسلم لیگ نون کے ایک اور سینئر ترین رہنما جماعت میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. ذرائع انکشاف کر رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی مریم نواز کو بغیر مشاورت پارٹی کا چیف آرگنائزر بنائے جانے پر نالا تھے اور انہوں نے اس فیصلے پر استعفیٰ اگلے ہی روز بھجوا دیا تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا ہے اور ایسے میں ان کا بطور سینئر نائب صدر کام کرنے کا کوئی جواز نہیں. آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں. اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں. شاہد خاقان عباسی جماعت میں وہ پہلے سینئر ترین رہنما نہیں ہیں کہ جنہوں نے جماعت کے اندر اقربا پروری یعنی کہ نیپوٹزم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور کرارہ کشی اختیار کر لی ہے. اس سے پہلے چودھری نثار صاحب ایسے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. انہوں نے یہ کہہ کر جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ مریم نواز فقط نواز شریف کی بیٹی ہیں, انہیں عملی سیاست کا تجربہ نہیں اور مریم نواز کے ماتحت کام نہیں کیا جا سکتا. میاں نواز شریف کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ جی بالکل, میرا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ میرا میاں شہباز شریف کے ساتھ بالکل گزارا ہو سکتا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب مریم نواز کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ مریم نواز تو وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں, تو بچے بچے ہوتے ہیں, بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتے ہیں اور اس بیٹی کو آپ شاید قائد کے طور پر تسلیم نہ کر سکیں. آپ نے درست تجزیہ کیا. میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا نا. ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس میں کون سی غلط, اس میں تنقید کا کون سا پہلو ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں منافقت کرتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. خواجہ سعد رفیق جماعت سے محبت میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں. مریم نواز حمزہ شہباز چھوٹے بہن بھائی ہیں, باس نہیں ہیں. مگر ہمارے ہی پروگرام میں جب سعد رفیق صاحب سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کا وہ رہنما کیوں نہیں بن سکتا یا اپوزیشن لیڈر ہی کیوں نہیں بن سکتا کہ جس نے جماعت کو اپنا خون پلایا اور 30 سال سے زائد کا تجربہ رکھا ہو, کیا جواب تھا؟ ان کے پاس بے بسی کو نام دینے کے لیے بہرحال الفاظ نہیں تھے. ملاحظہ کیجیے. ایسا کیوں ہے کہ صرف شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں, پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں؟ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں, نظریاتی ہیں, زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں, کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس انتخابی سیاست جو ہے, جو ایک یہ جمہوریت ہے, چیچک زدہ جمہوریت, میں اس سے بالکل مطمئن نہیں, کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. خان صاحب, ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے, باس نہیں ہے. حمزہ شہباز شریف ہمارا چھوٹا بھائی اور ساتھی ہے, باس نہیں ہے, باس نہیں ہے. حال ہی میں جماعت کے سابق وزیر خزانہ کو اس اقربا پروری کی بھینٹ چڑھنا پڑا. بقول ان کے ہی ڈار صاحب کی رشتہ داری جو ہے وہ سبقت لے گئی. اس کا احوال ایک وزیر نے نو کامنٹس کی صورت دیا, دوسرے وزیر نے کہکا بلند کر کے دے دیا. 60 سال کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بھی کیپٹن صفدر ہے, مریم صاحبہ کے جو شوہر ہیں. بالکل تعجب نہیں ہوتا یا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, اس میں I don't really know what to say. I don't really know what to say to that. میں آپ کی بات پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج مریم نواز شریف صاحبہ بطور چیف آرگنائزر بہاولپور جلسے سے مخاطب تھیں. مریم نواز صاحبہ کو ملنے والے عہدے پر انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ وہ عوام میں مقبول ہیں اور عوام کے پیار کو موروثیت نہیں جمہوریت کہا جاتا ہے. میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر, کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ. میں کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے آپ کی محبت میرے ساتھ ہے. عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں. جماعت کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, واللہ عالم یہ جمہوریت کی کون سی تعریف ہے کہ جس میں شاہد خاقان عباسی ملک کے سابق چیف ایگزیکٹو, 3 دہائیوں سے زائد کا تجربہ, چودھری نثار علی خان مسلسل 8 مرتبہ قومی اسمبلی کی نشست جیتنے والے اور 40 سال کی جماعت سے رفاقت, مفتاح اسماعیل جیسے منجوے اکانومسٹ ٹیکنوکریٹ میاں صاحب کی بیٹی کے ماتحت ہوں, یا پھر منظر عام پر یہ اختلافات اس طرح سے آئیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ ملک میں اب نواز شریف کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. بہرحال ناظرین یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ اب تک متوقع تھا کہ ان کے والد ملک واپس آ جاتے, لیکن ایک بہرحال وہ جماعت کے قائد ہیں اور ایک
ایسے قائد ہیں کہ جو گزشتہ 3 سال سے میڈیکل لیو پر ملک سے باہر ہیں، کسی ڈیل یا قانونی کلیئرنس کے منتظر ہیں. یہ دعویٰ یہ ہے کہ عوام کے پاس بہرحال ان کے سوا کوئی چوائس نہیں. اس ملک کے پاس نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے علاوہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اہل سیاست نے جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کے خلاف چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. کیا کوئی ایسا میثاق تحریک کیا جا سکتا ہے کہ جو جماعت کے اندر منہ زور بادشاہت کا راستہ روک سکے گا؟ کیا سیاسی جماعتوں میں بھٹو کے علاوہ رضا ربانی، فرحت اللہ بابر اور شریف خاندان کے علاوہ راجہ ظفر الحق، احسن اقبال، خرم دستگیر سمیت منجے ہوئے سینئر سیاستدان بھی وزیر اعظم کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈرز بن سکتے ہیں، سینئر ترین عہدوں پر براجمان ہو کے پارٹی میں ری شفلنگ کر سکتے ہیں؟ یہ سیاست کا ایک پہلو ہے کہ جو حکومت کو اپنے اندر کمزور کر رہا ہے. دوسری جانب 90 دن میں الیکشن کا انعقاد ایک معمہ بنتا چلا جا رہا ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا. بلیغ الرحمان صاحب نے پنجاب اسمبلی الیکشن تاریخ پر سیکرٹری الیکشن کمیشن، اسپیکر صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو لکھے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے سے قبل تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ضروری ہے. آئین کے آرٹیکل 105 کی شق 3 پر موجودہ صورتحال پر عمل نہیں ہو سکتا. متن میں گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ پنجاب اسمبلی گورنر پنجاب کے آرڈر سے تحلیل نہیں ہوتی، آرٹیکل 105 کا اطلاق نہیں ہوتا. گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ سے قبل مشاورت کی تجویز بھی دے دی ہے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد سے پہلے امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے. چیف الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اس خط میں گورنر KPK نے کہا ہے کہ انتخابات کے انعقاد سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رائے لی جائے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے. ناظرین، حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد صوبے میں الارمنگ صورتحال ہے، اس خط میں لکھا گیا ہے، اور اس لیے الیکشن کمیشن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کرنی چاہیے. دوسری جانب ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے تاحال الیکشن تاریخ نہیں دی اور عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے گورنر نے تاحال الیکشن کمیشن کو آگاہ بھی نہیں کیا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی. 90 روز میں انتخابات نہ کرائے گئے تو آئین شکنی ہوگی. ایک ایسے وقت میں کہ جب مسلم لیگ نون اپنے اندر کانٹروورسیز کا شکار ہے، معیشت اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کا جواز بنا کر نگران سیٹ اپ کو طول دیا جا سکتا ہے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار انرجی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر کہ آپ کی اپنی جماعت میں جو یہ چپکلش پائی جا رہی ہے، ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، وقت لگ گیا. عباسی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فی الفور استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن پارٹی کی عادت اس کو منظر عام پر نہیں لائی. سر یہ بتا دیجیے گا کہ عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے ورسٹ اور بدترین حالات میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ان پہ انپریسیڈنٹڈ دباؤ ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، حتیٰ کہ وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ پھر ان کو آفر کی گئی ہے ڈیالہ جیل کے اندر، and even that he refused. تو جماعت ایک ایسے آدمی کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے جس کا یہ کیلیبر ہے، پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا؟ جی، اسی جماعت نے جب ہمارے قائد میاں نواز شریف کو ناحق طریقے سے، غیر منصفانہ طریقے سے نااہل کیا گیا، تو 2017 میں کسی نواز شریف کے بھائی یا بیٹے یا بیٹی کو تو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اس جماعت نے میرے بڑے سینئر بڑے بھائی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ عزت دی. تو اگر یہ کہنا کہ یہ موروثیت، اگر موروثیت ہوتی تو پھر کسی اور کو بننا چاہیے تھا، لیکن شاہد عباسی صاحب کو ان 10 ماہ کے لیے 2017 سے 18 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، تو پارٹی نے انہیں بہت عزت دی ہے اور ابھی بھی ہمارے لیے انتہائی محترم ہے، کیونکہ انہوں نے بطور وزیر اعظم جس طرح پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا اور اس کے بعد جو دیا اس کی تو قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. تو ان کے جو جذبات ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہیں. بہتر ہوتا کہ ان سے بات کر کے یہ سارے فیصلے کیے جاتے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا اس وقت چیف آرگنائزر بننا تو اصل میں وہ عوامی سیاست کرنا ہے جو پچھلے 10 مہینے سے جب سے یہ حکومت بنی ہے ایک بہت بڑا خلا ہے. اور مریم نواز اب وہ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکتے تھے 2017 میں تھیں یا 18 میں تھیں. 2019 کے اول تو انہوں نے پہلے آ کے جیل بھگتی بڑی بہادری سے، لیکن جو اہم ترین غالباً موڑ تھا وہ یہ تھا کہ جب جولائی 2019 میں انہوں نے آج خود ایک کیمپین شروع کی میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے، اور وہ
وسطی پنجاب کے اندر انہوں نے جانا شروع کیا، شمالی پنجاب میں، اور ان کے بہت بڑے بڑے جلسے صبح فجر تک جو ہے، مجھے یاد ہے آخری جلسہ سرگودا میں تھا صبح 5 بجے، اور وہاں ہزاروں لوگ تھے جو مریم نواز کی بات سننے آئے تھے. تو مریم نواز نے، اور اس کے فوراً بعد جو انہوں نے ایک کیمپین کی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ بھی ایک بڑا اندوناک واقعہ ہے کس طرح نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے گرفتار کیا نیب نے، اور انہوں نے وہ جیل بھی بھگتی. تو اب وہ حالات نہیں ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مریم نواز کی کوئی سٹرگل نہیں ہے. انہوں نے ایسے موقع پر سٹرگل کی جہاں پارٹی میں شاید ہم سب لوگ جو موجود ہیں اس طرح کی عوامی سٹرگل نہیں کر رہے تھے. ہم پارلیمان میں ضرور موجود تھے، اپنی بات کر رہے تھے، لیکن جو عوامی سٹرگل ہے وہ انہوں نے کی ہے. لہذا اب ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو کسی نے کوئی عوامی بات کرنی ہے، عوامی سیاست کرنی ہے، عوام کے پاس جانا ہے، اور ہم سب لوگ جن کے پاس ذمہ داری ہے، جو پارلیمان میں موجود ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بڑھے گی اور کامیاب ہوگی. دستگیر صاحب، کیا بہتر نہیں تھا کہ مشاورت کر لی جاتی اعلیٰ قیادت سے؟ لنڈن کئی بار بلایا گیا سب کو، بیٹھ کے تحفظات دور کر لیتے. عباسی صاحب 2 دفعہ مل کے آ چکے ہیں نواز شریف صاحب کو. یہ آپ کو جس طرح ہم نے ابھی ابتدائیے میں دکھایا، چودھری نثار علی خان، خواجہ سعد رفیق، اب شاہد خاقان عباسی، یہ تو واضح تواتر سے اٹھ رہی تھیں. تو اپنے ہی اپارٹمنٹ میں، اپنے ہی صاحبزادے کے لاؤنج میں بیٹھ کے اپنی ہی صاحبزادی کو اتنا بڑا عہدہ دے دینا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے منسلک کرے. آپ بہتر سمجھتے ہیں سر، چیف آرگنائزر کا ڈائریکٹلی پارٹی کے سٹرکچر سے تعلق ہے، آپ کا لیگل ونگ ہو، آپ کا ویمنز ونگ ہو، آپ کا دیگر پورا، وہ کسی کو بھی پارٹی میں مدعو کر کے انٹرویو کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر سکتی ہیں. اٹ از انپریسیڈنٹڈ پاورز. سو میرے نزدیک تو چیف آرگنائزر زیادہ تگڑا منصب ہے دین سینئر نائب صدر. دیکھیے، مسلم لیگ نون کو اس سال قائم ہوئے باقاعدہ 30 سال ہو جائیں گے. تو پارٹی کو اب ہمیں اگر آگے لے کر بڑھنا ہے تو سیاست کے انداز جو ہیں ان میں ایک ارتقاء ہوا ہے. میڈیا کے حوالے سے، عوام سے بات کرنے کے حوالے سے، جس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو منظم کرتے ہیں، عوام کے سامنے لے کر جاتے ہیں، ان سب میں ایک بہت چینج آ چکا ہے 30 سال کے مقابلے میں. تو اگر مریم نواز صاحبہ وہ کام کر رہی ہیں تو میرے خیال میں پارٹی کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے. لیکن یہ اس کا نہیں دیکھیے، مشاورت میرے خیال میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں پارٹی کے سینئر ترین لوگوں سے، آپ نے تو 2 دفعہ ذکر کیا، میرے خیال میں عباس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ کئی دفعہ جا چکے ہیں مشاورت کے لیے. انہیں میاں نواز شریف بلاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. سم ٹائم وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے، سم ٹائم نہیں اعلان کیا جاتا، وہ مستقل مشاورت میں ہیں. لیکن جو بھی ایشوز ہیں، مجھے یہ توقع ہے کہ قائد محترم اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس ایشو کو سالو کریں گے. کہ اگر ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک پارٹی سر آگے بڑھنے کے اوپر بھی آؤں گی، کیونکہ آج مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا درجنوں لوگوں نے جیلیں بھگتنے کے بعد جو ہے اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے. بالکل، اور اس میں شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، مفتاح اسماعیل بھی ہیں، آپ کے درجنوں کارکنان ہیں جنہوں نے اپنا خون پلایا ہے اس آپ کی جماعت کو. نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا اس کے اندر نہ صرف مریم نواز بھی ہیں، موروثیت نہیں ہے، دیکھیں موروثیت کی بات یہ ہے، محبت ہے، وہ جمہوریت ہے سر. اور آپ نے ابھی مینشن کیا تھا دستگیر صاحب، میں کریکشن کر دوں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، شاہد خاقان عباسی کا وزیر اعظم بننے سے پہلے شہباز شریف صاحب کا نام کا اعلان کر دیا گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے نہ کی تھی کہ وہ تب رہنا چاہتے تھے پنجاب میں، یہ باقاعدہ اعلان ہوا تھا، اور کوئی تھا نہیں تب اوپر خاندان میں. یہ سیاست میں تو جب تک کوئی معاملات جو ہیں مذاکرات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، رائے، لیکن حتمی رائے تو یہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی کو، جس طرح آپ کے ناظرین میں سے بہت ساروں کو یاد نہ ہو کہ 1990 میں مرحوم غلام حیدر وائیں مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے 90 سے 93 تک. تو وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جی سارا وقت ایک ہی خاندان ہے. صرف ایشو یہی ہے کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پارلیمان کی بھی سیاست کرنی ہے، ہمیں تجربہ کار لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایک نئے خون کی بھی ضرورت ہے جو پارٹی کو ریجوینیٹ کرے. اگر مریم نواز صاحبہ وہ یہ کام کر رہی ہیں اور یہ کام انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، ایک سیکنڈ مجھے مکمل کرنے دیکھیں، جب پی ڈی ایم کی تحریک تھی اس وقت شہباز شریف بھی جیل میں تھے. 2020 میں انہیں گرفتار کر لیا تھا پی ڈی ایم کے پہلے اجتماع کے بعد. تو وہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے گجرانوالہ آنورڈز، وہ مریم نواز اس میں گئی اور انہوں نے پارٹی کی ریپرزنٹیشن کی. تو اب ایک ریکارڈ بن چکا ہے. اصل جو ٹیسٹ ہے، دیکھیے جو ہونا ہے ٹیسٹ ابھی مریم نواز صاحبہ کا نہیں ہوا،
وہ بیلٹ بکس پر ہونا ہے. اگر تو وہ بیلٹ بکس کے اوپر پاکستان کے عوام ان کو پذیرائی دیتے ہیں تو ہم دیکھیں گے. انہوں نے کیمپینز چلائی ہیں پارٹی کی, انہوں نے خیبر اس میں گلگت بلتستان میں آزاد جموں کشمیر کے جو پچھلے دونوں ان علاقوں میں انتخابات ہوئے تھے وہاں انہوں نے کیمپین چلائی تھی. وہ کامیابی پارٹی کو حاصل نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے ان علاقوں میں جا کر جب پارٹی کے کارکنوں سے گفتگو کی, وہ ایک بدترین ریپریشن کا دور تھا مسلم لیگ نون کے اوپر, لیکن انہوں نے وہ کام کیا. تو یہ کام جو ہم سب کے مل کر کرنے والا ہے, بجائے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ کون یہ کام کر رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ چیز ری آرگنائزیشن بھی کرنی ہے, ہمیں اپنی پالیسی بھی حکومت ٹھیک کرنی ہے, اور پارٹی کو جو ہے ایک نئے روپ میں لے کر آنا ہے عام انتخابات سے پہلے جو انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگا. اور یہ نئے روپ کے حوالے سے بھی میں آ جاؤں گی, مگر سر میں فقط آگے بڑھنے کے لیے تو موروثیت کو بھی خدا حافظ کرنا ہوگا. نئی قیادت, آپ پڑھے لکھے منجے ہوئے نوجوان صف کے اندر خود شامل ہیں سر, آپ جیسے لوگ بھی متحرک ہو سکتے ہیں, آپ کو بھی بڑے عہدے مل سکتے ہیں, تو موروثیت کو کہیں نہ کہیں تو اس خطے میں ہمیں ختم کرنا ہوگا. مگر بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں, یہ آپ کی انٹرنل ڈیبیٹ رہے گی. سر آج مریم صاحبہ نے کہا کہ 5 والے ٹولے کا ذکر کیا جس نے ملک کو لوٹ لیا ہے. اس کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان, سابق چیف جسٹسز پاکستان کے ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسا صاحب, اور اس کے بعد انہوں نے کہا دو کرچز جو ہیں ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اور اس کے بعد ابھی چند ماہ پہلے ہی وہ کیا کہہ رہی تھیں, آپ کا جاننا چاہیں گے کہ اب آپ الیکشن میں کیا اسی نیریٹو و بیانی کے ساتھ اتریں گے؟ ملاحظہ کیجئے. 5 کا ٹولہ, ان کے نام بھی لیں گے, چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بے ساکھیاں, آج سب اپنے انجام کو پہنچے. 5 مل کر جن کا کام ہی دن رات ملک کو لوٹنا تھا. کوئی ہیرے کی انگوٹھیاں لے رہا تھا, کوئی دبئی پیسے بھیج رہا تھا, اور کسی نے چکوال میں کئی 100 کنال کا گھر بنا لیا. یہ اپنی طرف سے پوری سازش رچا کے بیٹھے تھے. سر یہ آج بیساکھیوں کا جو ذکر تھا, نام لے لے کے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا جاتا تھا. جب آپ لوگ ووٹ آف کانفیڈنس سے حکومت میں آئے, جس طرح بھی آئے, تب جب مریم صاحبہ سے پوچھا گیا حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا, یہ بھی ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی لیا. نیکسٹ کوشچن سر, باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے اوپر نیکسٹ کوشچن, نام نہیں لینا چاہ رہی تھیں اور اب ان بیساکھیوں کا نام لے کر آگے الیکشن میں آپ لوگ اتریں گے. یہ سیاست ہے, آنے کا طریقہ تھا, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب آسان ہو گیا. جی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے اور آئین ہے اس میں غیر آئینی مداخلت کو روکنا ہے, اگلے انتخابات سے پہلے بھی, دوران بھی اور اس کے بعد بھی. اور اب چونکہ موسم سرما آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, بہار آ رہی ہے, تو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بہار آئی ہے, نئے سرے سے کھلیں گے حساب سارے. یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں یہ ہم نے اس طرح تو لے کر نہیں چلنا. ہمارے پاس 2023 میں ایک موقع ہے, 75 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, کہ ہم آگے ملک کو بھی آگے, میں نے پارٹی کو آگے لے کر جانے کی, ملک کو بھی آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو ملک کو آگے اسی طرح لے کر جانا ہے جو آئین میں ابتدائیہ میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. ابھی ہم نے بہت اس پہ تکلیف سہی ہے, پھر اور آج بھی سہ رہے ہیں, لیکن اگر آگے جانا ہے 2023 کے آگے تو طریقہ یہی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. اور اس کا پہلا ٹیسٹ, مریم نواز کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے اکتوبر میں, پہلا ٹیسٹ یہی ہے کہ عوام جس کو ووٹ ڈالیں وہی حکومت بیلٹ بکس میں سے باہر آئے. اس میں کوئی تروڑ مروڑ نہ ہو, اس میں مینیپولیشن نہ ہو, اس میں زبردستی نہ ہو, اس میں رزلٹ کی تبدیل نہ ہو, اس میں پارٹیوں کی وفاداریاں تبدیل نہ ہو. تو یہ سارے کام ہم نہیں کریں گے. اور 2023 کا انتخاب ہے, اس سے پہلے آپ دیکھیں گی بہت سارے معاملات جو آج شاید کھل کر بات نہیں ہو رہی, وہ کھل کر باتیں ہوں گی. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے اکتوبر کا بھی ذکر کیا, اب نیریٹو آپ کا کھوسا صاحب, چیف جسٹسز کے خلاف, باجوہ صاحب, فیض صاحب, عمران خان, سب کے خلاف اب آپ اس نیریٹو سے اتریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایک اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ ہے تو ابھی اس کو اون عمران خان نے کیا ہوا ہے, آپ لوگ اس کے اوپر گرفت اپنی کھو چکے ہیں, اوپر سے میاں صاحب بھی واپس ابھی تک نہیں آئے, بار بار ڈیٹس دی گئی ہیں. ایسے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا قانونیت ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, دہشت گردی پھر سر اٹھا چکی ہے اور معیشت کی بدترین صورتحال ہے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟
جی انشاءاللہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بھی الیکشنز جو 90 دن کی آئینی مدت ہے اس میں ہوں گے، اور قومی اسمبلی انشاءاللہ 12 اگست کو اپنی مدت پوری کرے گی، تو پھر اگلے 60 دن میں یعنی 12 اکتوبر یا اس سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے، ساتھ ہی بر وقت ہی ہو جائیں گے سر، بیکاز آج جو دونوں گورنرز نے خطوط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو، اس میں تو شک ہی ہو رہا ہے سر۔ یہ دیکھیے حالات خاص طور پہ کل کا جو واقعہ ہے پولیس لائنز کا پشاور میں، یہ بہت عرصے کے بعد اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں کسی دہشت گردی کے واقعے میں، اور پچھلے 1.5 سال سے جب سے صدر عارف علوی نے 11 ستمبر 2021 کو طالبان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، جس کو بعد میں طالبان نے مسترد کر دیا، تب سے ایک عمران خان اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس کی طرف سے طالبان کے لیے ایک بزدلانہ مصالحت جاری تھی، اپیزمنٹ جاری تھی، جس کا نتیجہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مغربی سرحد کے اوپر بلوچستان میں اور کے پی میں افواج پاکستان پر پچھلے 1.5 سال سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہے کہ ان کا در اندازی کر کے اندر آ کر اتنا بڑا حملہ کرنا، یہ چیلنج ضرور ہے، لیکن میں پھر کہوں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہمیں انتخابات آئینی مدت کے اندر کرانے ہیں، چاہے وہ صوبے کے ہیں چاہے وہ وفاق کے ہیں، اور بر وقت ہی کرانے ہیں۔ ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے۔ جی انشاءاللہ جی بالکل بر وقت ہوں گے، جو آئین کی مدت ہے اس کے اندر ہوں گے۔ سر اور آخری سوال، آپ فیڈرل منسٹر ہیں فار انرجی، بجلی کی قیمتوں میں بھی 7 روپے کی انکریز آنے والی ہے، یہ بھی کنفرم کر دیجئے گا، اور 4000 ارب کا آپ کا بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ، یہ بہت بڑی ایک کانٹا بنا ہوا ہے IMF کے ساتھ۔ جی دیکھیے IMF سے مذاکرات چونکہ جاری ہیں، میں اس پر حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال موسم سرما میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی تھیں، بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، صرف یہ ضرور ہے جو IMF کا مطالبہ ہے، جس پہ آج بھی ہم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مذاکرات جاری ہیں، رات گئے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، بجلی کی قیمت نہیں، جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ایکسٹرا چارج ہوتی ہے، جو کہ پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے بوخر کی گئی تھی، IMF کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کو جلد از جلد صارفین سے وصول کیا جائے۔ وہاں بھی ہماری جو ان سے اس وقت گفتگو جاری اس بات پر ہے کہ ہم جو 300 یا اس سے کم یونٹ کے ہمارے تقریباً 75% صارفین جو ہیں ان کو اس جو آنے والا IMF کا مطالبہ ہے اس سے محفوظ رکھا جائے، لیکن ابھی حتمی بات کوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ میں دہرا دوں کہ بجلی کی بنیادی قیمت میں اس کا جو ٹیرف ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ خرم دستگیر موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ واپس آنے کا شکریہ۔ کیا وفاقی حکومت کا بر وقت انتخابات کرانے میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کاشف عباسی اور شہزاد اقبال موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ کاشف آپ سے آغاز کروں گی، جو خطوط لکھے ہیں گورنرز نے واپس دوسری دفعہ الیکشن کمیشن کے رابطے کے بعد، اس سے آپ کو کیا اشارہ مل رہا ہے؟ اس کے ساتھ آپ لا منسٹر کا بیان بھی دیکھ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ کا بیان بھی دیکھ چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے الیکشنز ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں سر، وہ لوگ جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے تو آوازیں آئین اور قانون کے مطابق آ رہی، لیکن مسلم لیگ نون ساری اس بات پر بضد ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ عجیب و غریب قسم کی جو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جی آئین میں لکھا ہے 90 دن میں، یہ نہیں لکھا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ٹائپ جو بیانات ہیں، ماضی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جو حکومت کہہ رہی ہے، جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہو رہا ہے، جو 2 گورنرز نے خط لکھے ہیں، اس سے تو لگتا ایسا ہے کہ انٹینٹ نہیں ہے، کوئی نیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ الیکشن وقت پر کرائیں گے۔ جو چارٹر اسلام آباد میں ہے، اس سارے کے بعد بڑا کم از کم بیانات کی حد تک مشکل لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ کوئی قانونی نقطے نکالے جائیں جس سے الیکشن ملتوی کرائے جا سکیں، لیکن آئینی ماہرین تو اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا، آئین کی منشا یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اب دیکھنا یہ کہ IMF کی ڈیل کے بعد کچھ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کلیئرٹی آئے گی، کہ IMF کا سب انتظار کرے کہ ایک دفعہ IMF ہو جائے، اس کے بعد ہمیں ذرا کلیئرٹی ملے گی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔
یہ شہزاد اقبال صاحب آپ بھی آئی ایم ایف کی ڈیل کو نتھی کر رہے ہیں اس فیصلے کے ساتھ. اہم ترین نوا جائزہ اجلاس اللہ اللہ کر کے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کسی ایک پوائنٹ پہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بیک ٹریک نہیں کرنا چاہ رہا آئی ایم ایف. ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک صورتحال ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ایک مکمل گراؤنڈ فریم ورک دے دیا جاتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ وہ موخر کریں اسے, ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, مجھے تو ڈے ون سے یہی انٹینشن نظر آ رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی آپ لوگوں کے انٹرویوز کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, الیکشن میں جائیں گے, آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے, لیکن تو وہ کبھی لیکن لگا کر کبھی مگر لگا کر جو اس کے بعد جو بات ہوتی ہے نا وہی اصل بات ہوتی ہے, جس میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی کا معاملہ ہے, پھر حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی, مردم شماری ہونی ہے. اب جو گورنر کے پی کے ہیں غلام علی صاحب وہ لا اینڈ آرڈر کو شامل کر رہے ہیں اس میں, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اگر 6 مہینے دیر سے بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یہ انٹینٹ تو کافی عرصے سے نظر آ رہی تھی, اور اس میں یہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے, بلکہ آئی ایم ایف نہیں, معیشت جو ہے وہ اصل میں کروشل ایشو ہے. 4 مہینے ضائع کر دیے اسحاق ڈار صاحب نے, اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اب آئی ایم ایف میں جائیں گے, آپ کو فیبرری اینڈ یا مارچ تک آپ کو پیسے ملیں گے, مارچ اینڈ تک پیسے ملیں گے آپ کو. اس کے بعد بھی مشکلات تو بڑھتی رہیں گی, کیونکہ ابھی بجلی کی قیمت بڑھنی ہے, ابھی گیس کی قیمت بڑھنی ہے, ابھی آپ کو مزید پیٹرول پہ ٹیکسز لگانے ہیں. تو کوئی بھی حکومت جو یہ فیصلے لینے جا رہی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں. لیکن یہاں پر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان فیصلوں کے بعد کیسے جو ہے پنجاب میں الیکشن ہونے دے گی نون لیگ یا کے پی کے میں ہونے دے گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ان حالات میں جائے تو بڑا مشکل ہوگا. اور ان حالات کے اندر جو لیک آف پاپولیرٹی اور مقبولیت ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی, اور بالخصوص ابھی کیونکہ تمام اہم عہدے جو ہیں, منصب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. شہزاد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی واپسی کافی ہوگی, وہ کہ انہوں نے آج کہا کہ عوام کی محبت ہے جو چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر میں بنی ہوں. کس حد تک یہ عوام کی محبت ہے؟ انہوں نے کہا موروثیت نہیں ہے, یہ جمہوریت ہوتی ہے, عوام کی محبت, یہ عہدے ملنا, سارا کچھ ان کا ہونا. خیبر پہلے بھی وہ کشمیر میں اور پنجاب میں لیڈ کر چکی ہیں کیمپینز, شکست ہو یہ جماعت کو, ان کا ہونا کافی ہے. اس پوری صورتحال کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں تو دیکھیں نہ ہونے سے تو بہتر ہے, کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے سے جب سے حکومت گئی, عمران خان تو جلسے پہ جلسہ کر رہے تھے, سڑکوں پہ تھے, اور جب مریم اکتوبر میں گئی تو اس کے بعد خلا موجود تھا, وہ کوئی پر نہیں کر رہا تھا, تو ان کے آنے سے فرق تو پڑے گا. ہاں اتنا فرق نہیں پڑے گا اوبیسلی جتنا نواز شریف کے آنے سے پڑے گا, اور اگر انہوں نے واقعی سنجیدگی سے کیمپین کرنی ہے الیکشن کی تو آپ کو نظر آ جائے گا. اگر نواز شریف واپس آ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید اب ان کے لیے الیکشن روکنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ نواز شریف آئیں گے تو پھر ان کو کیمپین کرنی پڑے گی اور الیکشن میں جانا پڑے گا. ہاں دوسرا ایک اور ایشو ہے, عمران خان کی اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً نون لیگ جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں اپنے آپ کو محسوس کرے گی. آج بھی دیکھیں جو طلال چودھری صاحب, عطا طارہ ریابت, شیر علی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, اور جو ان کو ایک سہارا ملا ہوا ہے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو وہ ختم ہونا چاہیے. تو وہ اشارہ اسی طرف کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو, ان کو الیکشن سے باہر کرو, پھر ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اسی طرح ڈسکوالیفائی کر کے پی ٹی آئی کو جتایا گیا تھا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو اسی وقت ہوگی جب عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے یا جیل جائیں گے. تو کاشف لیول پلینگ فیلڈ ابھی ہے کس کے حق میں؟ فواد چودھری صاحب بھی اڈیالہ جیل سے ابھی رہائے ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے, یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے حق میں ہے؟ دیکھیں جو ڈیفینیشن لیول پلینگ فیلڈ کی مسلم لیگ نون کہتی ہے وہ تو مائنس عمران خان لیول پلینگ فیلڈ بنی. وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو آنے دیں. اب نئی بات یہ ہے کہ نجی عمران خان کو نائل کریں اور اس کو اندر کریں. وہ جب ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, ورنہ اس وقت اگر آپ آج کی بات کریں تو عمران خان صاحب اگر کیمپین کریں تحریک انصاف کے لیے اور الیکشن ہوں تو اس وقت کم از کم پچھلے کچھ الیکشنز کو دیکھ کے جو مہنگائی جو اب شروع ہوگی آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد, اس کے بعد مجھے لگتا ہے تحریک انصاف تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی الیکشن میں جاتے ہیں. اب الیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ تو فیصلہ الیکشنز میں ہوگا, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے آج نام نہیں لیے, لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ ججز کو بھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لے کر آئیں گی. انہوں نے ڈیم بابا اور کھوسا صاحب کا اور عمران کا تو نام لیا, باقی دو کو بیساکھیاں کہہ دیا, مگر دیٹ از اسٹل ون اسٹیپ اپ. پہلے تو کہتی تھی نو کامنٹس نیکسٹ کوسچن جیسی حکومت میں آئی تھیں. دیکھیں وہ اس وقت ڈیل چل رہی تھی نا, اس وقت تو ڈیل کرنی تھی اور ڈیل کے تحت آئے تھے, تو اس وقت کیونکہ وہ حکومت میں بھی تھے یعنی سرونگ تھے, اس وقت تو ذرا مشکل تھا ان کے لیے یہ سارا کچھ کرنا. لیکن اب بیٹھ کے لندن میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیا نیریٹو لے کر چلنا. جی سارے نیریٹو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھے, تو یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو ہے یہ پہلے بھی بکا,
نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو پہلے بالکل نہیں چلتا تھا اب بہت زیادہ چل رہا ہے. مگر کاشف اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو کون رائٹ فلی اون کر رہا ہے ابھی, عمران خان یا نواز شریف پی ایم ایل این؟ دیٹ از آلسو کوسچن. دیکھیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون رائٹ فلی اون کر رہا ہے, دونوں کو لایا بھی انہوں نے ہے, دونوں کو نکالا بھی انہوں نے تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ چاہے میاں صاحب کا جانا ہو اور عمران خان صاحب کا آنا ہو, یا عمران خان صاحب کا جانا ہو اور شہباز صاحب کا آنا ہو, دونوں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کے آئے تھے اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی گھر گئے. تو یہ تو دونوں کو سوٹ کر سکتا ہے کہ کریں, لیکن کیونکہ آخری پتہ کس نے کھیلا, آخری پتہ پی ڈی ایم نے کھیلا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ کیا عمران خان صاحب باہر نکل کے کیا اس نیریٹو کو بنائیں گے جب یہ کہیں گے کہ عمران خان بیساکھیوں پہ آئے تھے, کیا عمران خان صاحب اس حد تک جائیں گے کہ وہ کہیں کہ میری حکومت بھی تو آپ نے انہی کے ساتھ مل کے گرائی ہے, تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب اس حد تک جاتے ہیں اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے کے لیے یا نہیں. لیکن اگلے چند دن, ہفتے اور مہینے مجھے لگتا ہے سیاست میں بڑے دلچسپ ہوں گے. اچھا کاشف, آپ نے بڑی ایک طویل صحافتی اپنا ٹائم گزارا ہے کوریج کرتے ہوئے اور یہ اونچ نیچ دیکھتے ہوئے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب, از ہی a voice among a few right now جن کو موروثیت پہ اور مریم صاحبہ کے بغیر مشاورت پروموٹ ہونے کے اوپر اختلاف ہے, یا is he one voice amongst many؟ دیکھیں بہت سی آوازیں ایسی ہوں گی لیکن وہ آوازیں آپ سنیں گے نہیں. دیکھیں پاکستانی پالیٹکس میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ قبول نہیں کرتے. چودھری نثار کی مثال آپ کے سامنے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوری پارٹی ہے, جی ہم پیپلز پارٹی کی طرح تھوڑی ہے. 2012-13 سے یہ بات خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, ابھی بھی انہوں نے یہ دوبارہ کہی, آپ کے پروگرام کے کلپس بھی چلتے رہتے ہیں. شاہد صاحب نے بھی اب یہ بات کہہ دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر آ جاتے ہیں. دوسرا ایک اور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ پیپلز جو معافی چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر جو دو کیمپ, ایک کیمپ وہ تھا جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز صاحب کا کیمپ. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کی باغ دوڑ مریم نواز کے ہاتھ میں جا رہی ہے. ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کی سیاست آنے والے دنوں میں مشکل میں. آج مریم صاحبہ نے کہا نا جن کو موروثیت کا انہوں نے کہا کہ جو موروثیت کی اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موروثیت ایسی ہے ویسی ہے, یہی جمہوریت ہے. یعنی یہ ان کو جواب تھا جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. سو مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بہت سے انکل میرا خیال ہے آہستہ آہستہ پارٹی سے باہر جائیں گے. آپ بھی شہزاد کامنٹ کیجئے گا اس پہ اور بتائیے کہ اس تمام تر کیمپس اور تمام تر پوزیشننگ کے بیچ میں جس کے اندر ممکنہ نااہلی بھی ہے عمران خان صاحب کی, اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو پوزیشن میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے, کوئی لچک نظر آئی ہے عمران خان کے -1 فارمولے کے حوالے سے, یا ابھی بھی ریمننٹس آف باجوہ صاحب کہہ لیجئے یا جو بھی وہ تب پوزیشن تھی وہی برقرار ہے؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال سے بڑی سرٹن بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پر نہیں ہے, ابھی بھی نہیں, لیکن کیا نہیں ہے, اور کیا پی ڈی ایم مکمل طور پہ رائٹ سائڈ پہ ہے اس طریقے سے جیسے باجوہ صاحب کے ٹائم پہ تھا, سابق آرمی چیف کے ٹائم پہ تھا؟ میرے خیال سے وہ معاملہ بھی نہیں ہے اس وقت. عمران خان صاحب خود زیادہ اس کا بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی مکمل نیوٹرل نظر آ رہی ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ؟ میں اگر اس کا جواب مجھے بتائیے گا, میں 2 سینٹس میں بھی شہزاد ختم کر لوں. جی جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل نیوٹرل ہے, وہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حالات و واقعات. میں کہہ رہا ہوں بیسٹ ججز کے عمران خان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کاشف کے 2 سینٹ سن لیجئے کیونکہ اصل بحث تبھی سٹارٹ ہوئے گی. جی کاشف. نہیں دیکھیں میں نے جو آئی ایم ایف کی بات کی نا, آئی ایم ایف کی جو میں نے کہا کہ اس کے فیصلے کے بعد, دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سائڈ پہ آپ کو آئی ایم ایف کے فیصلے کے بعد پتا چلے. اس وقت پہلی ترجیح یہ تھی کہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے. اب ڈیل ہونے کے بعد وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں, اصل پوزیشن وہ ہوگی. کیا وہ الیکشنز کی بات کریں گے, کیا وہ کہیں گے کہ بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے ملک میں, یا 2 صوبوں کے جو الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے بیکاز آئین یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشنز ہونے چاہیے. یہ بھی ایک سینس یہ ہے, میں آپ کو ایک اینگل بتا رہا ہوں جو میں نے کہیں سنا ہے, کہ پھر ابھی انتظار کر لے آئی ایم ایف کی ڈیل کا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر ہم ابھی سے ڈرا دیں تو شاید یہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو, اور اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا تو جو معاشی حالات 3 مہینے اور برداشت ملک یہ نہیں کر سکتا بغیر آئی ایم ایف. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو شہزاد کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت زیادہ کس کے ساتھ ہیں یہ تو پتہ نہیں, تھوڑے کس کے خلاف ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ہے. لیکن آنے والے دنوں میں سیاسی بساط کس طرف جائے گی یا کیا پتے کون کھیلے گا, کس طرح یہ نظام پین آؤٹ کرے گا, یہ آئی ایم ایف کے بعد ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پتا چل جائے گا کہ
کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ملک میں ٹرموئل ہو, جلدی جلدی IMF کی ڈیل ہو, اس کے بعد آپ ایک بات یہ کہ جب پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جب انٹرویو دیا تھا تو, اور وہ بالکل ان کا ایک دن کا وزٹ تھا, لاہور سے نکلے اور راولپنڈی اور اسلام آباد ہو کے واپس پہنچے, تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹے, اور وہ الیکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. تو اگر وہی پوزیشن آج بھی ہے تو اس وقت تو بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا منشا ہے. جن سیٹوں کا یہ جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ان کے خیال میں کہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا اس ووٹ آف کانفیڈنس میں, وہ آ گئے. یہ دوسری سائڈ بھی تھی, اس لیے یہ بڑی ٹرکی گیم چل رہی ہے اس وقت کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کون کس طرف ہے. جی شہزاد, لیکن میں کہا زیادہ کس کے خلاف ہے یہ میں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ کس طرف کس کے خلاف ہے, لیکن یہ بات تو میرے خیال سے سرٹن ہے پتہ چلے گا کیا ہوگا. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ چیز نہیں بدلی ہے کہ عمران خان ابھی بھی رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ ہے. عمران خان ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا اس کے بعد وہ قابل قبول تو فی الحال نہیں ہے. اب اس میں حالات اگر بدلتے ہیں تو عمران خان کے لیے بہتر ہوگا. اگر وہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی بھی نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ شاید معاملات ان کے اتنے نہیں بگڑے, اسی لیے نواز شریف کی طرح نہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, نہ ان کو جیل ہو رہی ہے, جتنے بھی کیسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں رکے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ خدشہ ہے کہ شاید ہاں عمران خان صاحب ان کے بیڈ بکس میں ضرور ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہم چلے گئے تھے یا ہمارے لیڈر چلے گئے تھے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک وہ جائیں. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہی ایگزیکٹلی پتہ چلے گا. ایز آف ناؤ کوئی بہت کچھ بہتر نہیں ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے. بہت شکریہ. شہزاد اقبال اور کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی انسرٹن صورتحال ہے. ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان ٹیکنیکل لیول مذاکرات کا دوسرا دن ہے, اور اب تک ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ IMF اپنی شرائط اور نوا جائزہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. IMF نے پاکستان سے سخت اقدامات لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اضافی ٹیکسز کی منظوری پارلیمان سے لے, مالیاتی خسارے کے فرق کو پورا کرے, بجلی اور گیس سمیت معیشت کی مختلف شعبوں میں اصلاحات کا سلسلہ شروع کرے, بجلی پر سبسڈی کم کرے اور ٹیرف بڑھائے, قرض کی ادائیگیوں کے لیے بجلی اور گیس پر 4100 ارب روپے کے گردشی قرضے کو ختم کرنے کا مینجمنٹ پلان ترتیب دے, 600 سے 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا کر سالانہ ٹیکس کو 8300 ارب تک کرنے اور ٹیکس وصولی کو GDP کے 1% کے برابر کرے. ناظرین سیلز ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر 0 سیلز ٹیکس ہے. IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سیلز ٹیکس کو 11 سے 17% تک وصول کرے, جبکہ IMF نے یہ بھی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ برآمدی شعبے کو دیے جانے والا 110 ارب روپے کا استثناء بھی ختم کر دیا جائے. پریکٹیکلی IMF نے پاکستان کے سامنے شرائط کی لائن لگا دی ہے کہ جسے پورا کرنا ہوگا, and we do not have another option. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF کو تمام شرائط پورے کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش کریں گے, موجودہ پروگرام کو مکمل کریں گے. حکومت نے IMF قائل کرنے کے لیے LPG کی قیمت میں 30 روپے اضافے کے ساتھ ساتھ اگست تک بجلی کے نرخ میں 6 روپے 79 پیسے فی یونٹ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. حکومت کی جانب سے IMF کو یہ یقین دہانیاں ایک ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں کہ جب حکومت نے بجٹ میں رکھے گئے مہنگائی کے ہدف کو 11.5% سے بڑھا کر 26% کرنے کی پیشن گوئی کی ہے. اس کو تقویت دینے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آڈٹ آؤٹ لک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سالانہ بنیادوں پر کنزیومر پرائس انڈیکس 24 سے 26% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. وزارت خزانہ کے ساتھ ساتھ ادارے شماریات کی ماہانہ رپورٹ کے مطابق جنوری 2023 کے دوران مہنگائی کی شرح 27.6% رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی پالیسی سازوں the people who matter ان کے سامنے یہ خدشہ آ گیا ہے کہ جیسے جیسے ملک میں مہنگائی کی شرح بڑھے گی, اداروں کے خرچے بڑھیں گے اور بے روزگاریوں میں اضافہ ہوگا, اور بے روزگاری لوگوں میں بے یقینی کو, انسرٹنٹی کو بڑھائے گی, تو ملک میں ایک کیوس, ایک افراتفری جنم لے لے گی. اور اس افراتفری کے ماحول کا ایسے عناصر فائدہ اٹھائیں گے جو امن و امان کے دشمن ہیں, یعنی کہ بے روزگاری ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر کو مزید ہوا دے سکتی ہے. ہم آپ کے سامنے ایسی مثالیں اور ایسی انٹرنیشنل سٹڈیز رکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کو براہ راست بے روزگاری سے نتھی کرتی ہیں. 1916 سے قائم بروکنگ انسٹیٹیوشنز جیسے 2008 سے لگاتار ٹاپ تھنک ٹینک ان دی ورلڈ
जो कि माना जाता है। इसके इस इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 में हाउ डू एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट सपोर्ट फॉर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के उन्वान से तहकीकाती वर्किंग पेपर पब्लिश हुआ। नाज़रीन, इस पेपर में मशरक़ वुस्ता के लिए वर्ल्ड बैंक की स्टडी का हवाला देते हुए दहशतगर्दी में इजाफे की वजह 2 अनासिर को करार दिया गया और बताया गया कि तरक्की पजीर मुल्कों बिलखसूस मशरक़ वुस्ता के लिए दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता में दाइश की रिक्रूटमेंट में इजाफे की वजह से वो पढ़े लिखे नौजवान हैं कि जिन्हें उनकी तालीम के मुताबिक नौकरियां नहीं मिल रही और वो एक तवील अरसे से बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी की तरफ माइल हुए और वो आम दहशतगर्दों की निस्बत ज्यादा इंतहा पसंद हो गए। और तालीम याफ्ता नौजवानों को अस्करियत पसंदी से दूर करने का वाहिद हल रोजगार के मौके फराम करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है। नाज़रीन, दूसरा रिसर्च पेपर आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान के उन्वान से यूनिवर्सिटी ऑफ करतबा के लिए लिखा गया। यह रिसर्च पेपर 2014 में उस वक्त पब्लिश किया गया कि जिस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज की जानिब बढ़ रही थी और अभी तक एपीएस का सानेहा भी नहीं हुआ था। इस रिसर्च पेपर में दीगर वजूहात के साथ साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे की एक बड़ी वजह बेरोजगारी को करार दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रुप आमतौर पर उन लोगों को रिक्रूट करते हैं कि जो कम हुनरमंद होने के साथ साथ बेरोजगार होते हैं, जबकि अहल नौजवानों के लिए मुनासिब मुलाजमतों का फुकदान पाकिस्तान में नौजवानों को अस्करियत पसंदी की तरफ ज्यादा माइल कर रहा है और दहशतगर्दों को भर्ती करने में आसानी हो रही है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान के हवाले से ताजा तरीन रिसर्च मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर एस्ट्रोजॉसी एडेलेजा और जस्टिन जॉर्ज ने 2020 में इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू डोमेस्टिक टेररिज्म के उन्वान से रिसर्च के मुताबिक ये शाया की पब्लिश की और 2011 से 15 के दौरान बताया गया कि दुनिया भर में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें से 40% सिर्फ मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में हुए और इन वाकयात की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट। नाज़रीन, रिसर्च पेपर में दाइश के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है और यह भी इंकशाफ किया गया है कि दाइश में शामिल होने वाले 85% रिक्रूट्स महज इस वजह से अस्करियत पसंदी की जाने माइल होते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार के मौके नजर नहीं आ रहे होते और इसी वजह से उन्होंने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी होती है। नाज़रीन, पेपर में यह भी बात सामने आई है कि क्योंकि बेरोजगार नौजवान के पास सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ज्यादा वक्त होता है तो अलकायदा, दाइश और इसी तरह के मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ग्रोह बेरोजगार नौजवानों को रिक्रूट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि दहशतगर्द ग्रोहों की रिक्रूटमेंट के पीछे मजहबी अवामिल के साथ साथ सियासी और मुआशरती अवामिल भी होते हैं। तो दहशतगर्द ग्रुप नौजवानों को कायल करने के लिए उनकी कमजोरियों, उनकी वीकनेसेस से खेलते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में बिलखसूस अफ्रीका में दहशत की अलामत समझी जाने वाली बाको हराम 2002 में जब तश्कील पा रही थी तो उसकी बुनियादी वजह नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी और करप्शन का आम होना था। उस वक्त पाकिस्तान में एज वी स्पीक राइट नाउ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। रोजगारी की शरह तकरीबन 4.5% है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल नाउ एंड द फ्यूचर जो आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान में बताया गया है कि इस वक्त बेरोजगार ग्रेजुएट्स की तादाद 31% से जायद है। जस्ट इमेजिन 31% नौजवान, जिनमें से 51% खवातीन और 16% मर्द हैं। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक 13% मर्द ऐसे हैं कि जो बिगार काट रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है, सनतें बंद हो रही हैं, डिफॉल्ट का खतरा मुल्क को लाहक है, ये सब नौजवान अस्करियत पसंदों के निशाने पर हैं जो किसी भी वक्त इंतहा पसंदी की जानिब से माइल हो सकते हैं। हमें बहुत बहुत खातिर ख्वाह पॉलिसी बनानी होगी और इस रुझान को तब्दील करना होगा कि इससे पहले हमारे नौजवान ग्रेजुएट्स, यंग माइंड्स जो हैं वो इस का ईंधन बन जाएं इस दहशतगर्दी का। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।